بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریات۔ گفتگو کے سلسلے میں محترم ناظرین، آج ہم اسلام بحیثیت مذہب کون سی ایسی منفرد اور امتیازی خصوصیات رکھتا ہے، اس موضوع پر بات کریں گے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں آسمانی مذاہب بھی ہیں اور زمینی مذاہب بھی ہیں، لیکن اسلام کے اندر وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو بقیہ ادیان سے، بقیہ مذاہب سے اسے منفرد کرتی ہیں۔ آج ہم ان خصوصیات کا مختصر سا جائزہ لیں گے اور مختصر سا تذکرہ آپ سے کریں گے۔ اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات پیش کرتا ہے، جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کرتا ہے اور تمام پہلوؤں کے متعلق اپنے ماننے والوں کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی پہلی اہم خصوصیت ہے۔ اس کے بعد یہ دین جو ہے نا، یہ کامل اور جامع نظام حیات رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر صرف عقائد نہیں، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، سیاست، قانون، یہ سب کے متعلق یہ گفتگو کرتا ہے۔ یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہے نا، وہ قرآن مجید اور یہ دین اسلام ڈسکس کرتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، پھر زندگی کے انفرادی، اجتماعی تمام معاملات کو ڈسکس کرتا ہے۔ اسی طرح عدالتی، معاشرتی، سیاسی، حکومتی تمام کے تمام معاملات اسلام ڈسکس کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، الیوم اکملتم لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یعنی اللہ نے اس دین کو کامل مکمل کر کے اس دنیا میں آپ بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین کامل فرمایا گیا، اور آپ اس دین کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اس دین میں کی جو منفرد خصوصیات ہے، یہ توحید خالص کا دین ہے۔ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی یہ خالص توحید کا دین ہے۔ اس کے بعد اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو منفرد حیثیت ہے، وہ وحی ہے۔ یہ وحی پر اس کا جو علم ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ وحی پر ہے۔ یعنی اسلام میں جو علم کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہیں، جبکہ عقل اور تجربہ اس کے جو ہے نا وہ معاون ذرائع ہیں، اور عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے۔ جو یعنی عقل جو کہے گی اس کی تصدیق وحی کرے گی، جس چیز کی وحی کر دے گی وہ مصدق ہے۔ یعنی عقلیات جو ہیں، وہ عقل کی جو جتنی بھی دروازے جتنے عقل کھولے گی، ان دروازوں کے جو سوال اور جواب ہوں گے اور ان کو بند جو ہے نا وہ وحی کرے گی۔ یعنی اس دین کی جو مین خصوصیات اور منفرد بقیہ ادیان سے ہے، وہ وحی کی بنیاد ہے۔ نمبر 4 پر یہ دین ایک واضح آخرت کا ایک تصور دیتا ہے، اور یہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جواب دہ ہیں، اور اپنے کیے ہوئے جتنے اعمال ہیں، ایک دن آپ نے ان سب اعمال کا حساب اپنے رب کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی کوئی لعب نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ اس کو، یا اس کو ابس نہیں پیدا کیا گیا اس کارخانہ قدرت کو۔ بالکل ایک دن تمام لوگوں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کی سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ کرنا ہے۔ یہ وہ ایک صفت ہے جو بقیہ ادیان سے اسلام کو منفرد کرتی ہے۔ بہت سارے ادیان ہیں جن میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح پھر یہ علم اور عقل کا ایک خاص ایک نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اسلام عقل اور کو ایک شعور اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو زور دیتا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت نے عقل کے استعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ افلا تعقلون، متعدد آیات ہیں کہ آپ عقل کا استعمال کریں، اور عقل کے ذریعے آپ اپنی چیزوں کو سمجھیں، اور ارد گرد کے ماحول کو، اور اپنی دین کو، اور اپنی سوچ کو۔ تو عقل کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن عقل وہی جو وحی کے تابع ہو۔ اس کے بعد یہ منفرد اس کی حیثیت جو پانچویں ہے وہ حقوق العباد ہے۔
یعنی اس دین میں تمام لوگوں کے حقوق متعین کیے گئے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اسی طرح استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں۔ یعنی یہ واحد منفرد اس کی خوبی ہے کہ یہ ہر انسان کو اس کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کی چھٹی جو صفت ہے جو بقیہ ادیان سے اسے منفرد کرتی ہے، یہ فطرت سے ہم آہنگ دین ہے۔ یعنی اسلام انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے، اس میں نہ رہبانیت کا حکم ہے، نہ ہی اس میں بے لگام آزادی ہے۔ یعنی یہ ایک اصول اور ضابطوں کا دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو ایک کوڈ آف جو لائف ہے وہ ایک دیتا ہے، اس کے اندر آپ نے رہ کر کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ رہبانیت کا بالکل حامی نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے تمام معاملات چھوڑ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا کر بسیرا کریں، اور جو معاشرے میں انسان کو جتنے مسائل ہیں یا معاشرتی جو زندگی ہے، جو زندگی کے بقیہ جو اصول ہیں یا بقیہ جو زندگی کے لوازمات ہیں، ان سے آپ ہٹ کر اور جنگلوں میں زندگی بسر کریں، اسلام اس کا داعی نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ اس طرح کی کوئی بے لگم آزادی دیتا ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک اعتدال کا دین ہے اور اعتدال کی راہ پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے بقیہ ادیان کو جب آپ پڑھیں گے تو ان میں کسی نے کئی 100 سال جنگلوں میں رہے، کوئی 50 سال رہے، کوئی 10 سال رہے، کسی نے ساری زندگی کپڑے نہیں پہنے، کسی نے ساری زندگی ہاتھ اوپر رکھا، مختلف اس قسم کی وہ رہبانیت، اور جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگاتے تھے اور معاشرے سے اور انسانوں سے ہٹ کر رہتے تھے۔ اسلام اس طرح کی نہیں، اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں، ان کی تربیت کریں اور حلال اور رزق کے لیے جدوجہد کریں اور محنت سے کام کریں۔ یہ دین فطرت ہے، اور انسان کی جو فطرت اللہ نے جو پیدا کی اس کے عین مطابق یہ اسلام دین ہے۔ اس کی جو ساتویں صفت منفرد وہ ہے اخلاق اور قانون کا امتزاج۔ اسلام میں اخلاقی اقدار کو قانونی حیثیت دی گئی ہے، جبکہ بقیہ ادیان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے اپنے ہی کچھ مقرر کردہ ضابطے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ ان کی اخلاقی قدریں اور وہی قانون ہیں، لیکن اسلام نے ایک مکمل قانون اور مکمل ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو 8واں ہے وہ ہے انسانی مساوات کا تصور۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو تمام انسانوں کو ایک انسان کی اولاد قرار دیتا ہے۔ یعنی اسلام نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر جتنے فرق اور امتیازات ہیں ان سب کو رد کر دیتا ہے۔ خود رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تمہارے اندر تقوی اور متقی اور عزت دار شخص وہی ہے جس کے اندر تقوی اور وہ متقی ہو۔ یعنی عزت کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقوی رکھا گیا ہے۔ اور جس طرح آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں پوری دنیا کو یہ میسج دیا، اور یہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا جو چارٹر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر ہے تو تقویٰ کی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اسلام کو تمام مذاہب سے منفرد اور جداگانہ ایک تصور دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام جو ہے نا، یہ ایک عالمگیر پیغام بھی ہے، اس کا ہے نمبر 9 پہ، یعنی اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، نہ کہ صرف چند لوگوں کے لیے یا کسی ایک خطے کے لیے ہے۔ یہ پوری کائنات کا مذہب ہے اور پوری کائنات کو ایڈریس کرتا ہے اور پوری کائنات کو خطاب کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو پوری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اسلام کا کوئی علاقہ، کوئی ایک خاص خطہ یا خاص نسل یا رنگ یا کوئی نسل نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات ہے، اللہ کے مخلوق جہاں بھی بستی ہے وہ اسلام، دین اسلام کا دائرہ کار ہے، اور اسلام ان سب کو مخاطب کرتا ہے اور ان سب کا مذہب ہے۔ یہ عالمگیر ایک صفت ہے اسلام کی۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ اعتدال اور توازن کا دین ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت، فرد اور معاشرہ، روح اور جسم میں توازن قائم کرتا ہے اور توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط مقرر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 11 پہ اس کا جو دین اسلام کی جو منفرد خوبی ہے وہ قابل عمل اور زندہ دین ہے۔ یعنی اسلام ہر زمانے، ہر معاشرے کے لیے قابل عمل ہے، اور یہ قیامت تک اس کے اندر اتنی وسعت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یہ کوئی جامد مذہب نہیں ہے،
اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ یہ وقت اور زمانے کے جتنے بھی تقاضے بدلتے رہیں گے، دین اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اور یہ ہر زمانے کے لیے وہ تقاضے اور وہ ان کی جو ضروریات ہیں یہ پوری کرتا رہے گا۔ اسی طرح اس کی جو آخری منفرد خصوصیت ہے وہ محترم ناظرین، اس کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کا محفوظ ہونا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے جو کتاب اتاری قرآن مجید، وہ تمام کتابوں سے منفرد ہے، اور آج تک اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی۔ یہ محفوظ کتاب اور قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے جو دین اسلام کو بقیہ تمام ادیان سے منفرد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے آپ کو اسلام کی کچھ چیدہ منفرد خصوصیات مختصراً بیان کی۔ ہم اس چھوٹی سی تھوڑی سی گفتگو میں ان تمام کا تفصیل اور ڈیٹیل سے احاطہ تو نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد صرف آپ کو چند منفرد خصوصیات سے آگاہ کرنا تھا۔ بہت شکریہ۔